دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. ہاں نکاح تو ہو جائے گا, بعد میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے, لیکن میں مشورہ نہیں دیتا. شرعی لحاظ سے تو جائز ہے, لیکن مشورہ میں نہیں دیتا, کیونکہ بعض دفعہ لڑکا لڑکی چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں, بعد میں کوئی ایسے عیب سامنے آتا ہے لڑکا کا لڑکے کا. ایسے کیسز میرے پاس آ چکے ہیں نا کہ ایک لڑکا لڑکی نے چھپ کے نکاح کر لیا, بعد میں دونوں کے والدین کا موڈ آف بدل گیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہاں نہیں کرنی, کوئی بات سامنے آ گئی. اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے, دونوں کم وقت چھپ کے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ریلیشن بھی ہو چکا ہے, لڑکی کنواری بھی نہیں رہی ہے. اب وہ لڑکی گھبرائی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس سے ڈیورس لوں گی, اور وہ ڈیورس دے نہیں رہا ہوتا. 10 قسم کے ٹینشنیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ مشورہ یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, اس کے فائدے کم ہیں. مشورے کی حد تک یہ بات ہے. گنہگار اس لیے ہوں گے کہ شادی اعلانیہ ہوتی ہے, چھپ کے آپ شادی کر نہیں سکتے. تو نہیں, وہ شرعی شادی ہی نہیں ہے نا. کیسے؟ وہ اس لیے کہ جامعہ ترمذی میں اور سنن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے اور اعلان کا ہے. اعلان کا ہے؟ ہاں, اعلان کرنا ضروری ہے. اچھا دیکھیں اس میں باتیں کیا ہیں. آپ نے چھپا کے شادی کی, آپ مر جاتے ہیں, تو کیا آپ کی اس بیوی کو حصہ ملے گا؟ شرعی طور پہ وراثت ملنا چاہیے, لیکن اگر وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہے, اور اکثر ان علماء نے جو شادیاں کی ہوئی ہیں, نکاح نامہ ہوگا نا, نہیں ہوتا نا, یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ نہیں بات کر رہا میں. یہ جو دوسری شادی والا جو آپ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے کاغذی کارروائی, کوئی کاغذی کارروائی نہیں کی ہوتی. میں آپ کو بالکل ببانگ دہل یہ بات بتا رہا ہوں, لوگوں نے کی اور سرکار ان علماء نے ریٹن میں جو گورنمنٹ کے کاغذ ہیں نا ان میں بیوی وہ ڈکلیئر نہیں کی ہوتی. یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے شرعی نکاح کیا, وہ شرعی نکاح کیا کیا ہوتا ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر کے حق مہر کے عوض, اور وہ سارے علماء بٹھائے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نکاح ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں گا یہ ویڈیوز ان علماء کی موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریٹرن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پھر کاغذی کارروائی میں چیز آ جائے گی اور باہر نکل جائے. اب کمیٹی گھر میں مثلا سپوز میں کسی عالم دین کا نام لے کے بات کر لوں, اگر آپ اجازت دیں, کوئی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی, چلیں چھوڑ دیں بغیر نام, پاکستان لیول کے ایک کوئی عالم دین جنہیں پوری دنیا جانتی ہے, ان کا بڑا فیم ہے اور بڑی عزت ہے, لوگ انہیں ایک بزرگ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. وہ چھپا کے دوسری شادی کر لیں اور اس کو ڈاکومنٹ میں لے آئیں, اور وہ ڈاکومنٹ جیسے ہی پہنچے گا کمیٹی گھر میں, یونین کونسل میں, اتنا دی دوسری شادی, دوسری کنواری, ان کی عمر تو 70 سال, وہ 35 سال کی لڑکی سے, جناب اگلے دن سوشل میڈیا پہ وہ کاغذ گھوم رہا ہوگا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ جتنے علماء نے دوسری شادیاں کی ہوئی ہیں وداؤٹ ریٹن ریکارڈ کی ہوئی ہیں. اور اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, جب وہ مریں گے نا, وہ بیویاں چیختی بھی رہے نا, کورٹ ان کو حصہ نہیں دے گی, کیونکہ کورٹ ریٹن ریکارڈ کو مانتی ہے. تو یہ نہیں کرتے, یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ وہ کریں گے تو نکل جاتی خبر. اور رہ گیا عام آدمی چھپا کے کرتا بھی نہیں ہے, اس کو ضرورت نہیں چھپا کے کرنے کی, وہ بیچارہ ایک بیوی کے خرچے پورے کر لے. تو یہ ساری عیاشیاں انہی لوگوں کی ہیں کہ جو ڈومیننٹ پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں, وہ لوگ کرتے ہیں. اور مرد جو چھپ کے شادی کرتے ہیں نا, اور چھپا کے ہمیشہ رکھتے ہیں, رشتہ داروں کو بھی نہیں بتاتے, تو میں خواتین کو کہتا ہوں ایسا مرد عام طور پہ نباہ کرتا نہیں ہے. میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن عام طور پہ نباہ کرتا نہیں. وہ چسکے لینے کے بعد جب دل بھرتا ہے نا, پھر بیوی لگتی ہے اس کو بوجھ کہ یار میں نے خام خواہ کی ٹینشن پال لی. اللہ کا خوف تو اتنا ہے نہیں کہ اللہ کے خوف سے حقوق ادا کرے. پھر کہتا ہے یار جان چھڑاؤ یار, ابھی پتہ بھی نہیں ہے, طلاق بھی ہوگی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. پھر وہ حق دینا چھوڑ دیتا ہے, عورت کو مجبور کرتا ہے خود طلاق مانگے, اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ تو اتنا ٹائم گزار لیا, اب کوئی نیا پیس تلاش کرو. تو یہ آدمیوں کی فطرت ہوتی ہے. میں خواتین کو بتا رہا ہوں, آپ کو نہیں بتا رہا, آپ لوگوں کو, یہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ آدمی کو جب چسکے لگ جاتے ہیں نا, تھوڑے دنوں میں اس کے چسکے ہو جاتے ہیں پورے, تو جب سب کو پتہ ہوتا ہے تو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو شروع میں تو محبتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد جب دل بھر جاتا ہے نا اس کا, وہ کہتا ہے یہاں سے سائڈ پکڑو, کسی اور سے کرو شادی. تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ طلاق لے لو, پھر وہ ایسا ٹارچر کرے گا کہ یہ لے طلاق. تو ایسے بہت سارے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں. تو خاندانی ہونے کی علامت یہ ببانگ دہل کرو, ایسی کی تیسی, جس کے باپ نے روکنا ہے روک کے دکھا دے, ایسی کی تیسی کر رہا ہوں, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. تو کیا کر لے گی بھائی؟ چلو تھوڑا سا اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, میں فارم میں آ گیا ہوں. کیا کر لے گی مجھے یہ بتاؤ, یہ خاندان والے کیا کر لیں گے؟ نہیں مجھے بولو نا, کیا ڈر, مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا کر لیں گے خاندان والے؟ دھمکیاں دیں گے, سر پھاڑنے کی دھمکیاں دیں گے, یہ کریں گے.
کوئی کسی کو نہیں سڑ پھاڑ سکتا بھائی ایسے, سمجھ رہے ہو. سر اسی کا پھٹتا ہے جو آرام سے نا گھبرا رہا ہو بیٹھ کے, میں نے کر لی ہے, میں بہت پریشان ہوں, میں معذرت. بولو بھائی میں نے کر لی ہے, میں نے زنا نہیں کیا, میں نے شادی کی ہے, میں اس کے بھی حقوق ادا کروں گا, پہلی والی کی محبت میرے دل میں کم نہیں ہوئی ہے, دوسرے کے بھی پراپر حقوق میں کوتاہی کروں تو میرا سر پھاڑو, یہ ڈنڈا ہے اس سے سر پھاڑ دینا. حقوق میں کوتاہی نہیں کی, کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے ایسی کی تیسی, جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اس کے بعد پھر کرتے ہوئے نہیں بتاؤ, کرتے ہوئے اس لیے کہ وہ آپ کا نہیں اکھاڑیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پھر مسئلہ این شادی میں ایسا کھلارا ڈلے گا نا. میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں, دوسری شادی میں سسرال والے پہنچ گئے, قاضی بھی پٹا ہے, اس کی ہو نہیں رہی, وہ بلا وجہ پٹ رہے, اور وہ ایک شور شرابہ دھوم, وہ بہت ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے کرتے ہوئے آپ نے ذرا چھپا لے, لیکن اس کے بعد بتا دے کہ بھائی ہو گئی ہے. ہمیشہ چھپا کے نہیں رکھے, اور کرتے ہوئے بھی چھپائے. چلو بیوی سے چھپا لیا نا, دوستوں سے کیوں چھپا رہا ہے تو یہ دوستوں سے بھی چھپا رہا ہے, اس کا مطلب اس کے دل میں کیا ہے, چور ہے پھر. تو اس لیے خاندانی آدمی یہی ہوتا ہے بھائی, پراپر حقوق ادا کرنے, باریاں دینی ہے. یہ جو آڑا ترشا معاملہ ہے نا, حقوق معاف کروا لیے, جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن یہ خاندانی شادی نہیں ہوتی. اور کوئی بھی غیرت مند باپ اس طرح دیتا بھی نہیں ہے اپنی بیٹی. وہ کہتا ہے بھائی پراپر جو اس کا حق ہے وہ اس کو دو گے تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو مجبور عورتیں ہوتی ہیں پھر ان سے لوگ رابطے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیچاری مجبور ہوتی ہے, وہ کہتی ہے یار مجھے تو ویسے بھی کوئی حقوق نہیں مل رہے, تو چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ان بیچاریوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ تھوڑے دنوں تک حقوق دے گا, اس کے بعد یہ بھی نہیں ملیں گے.